ان الحمد للہ بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر اور ان کے ساتھیوں پہ، دوستوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ درود و سلام ہو. اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اما بعد، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی و نامانوس، اسلام اجنبی و نامانوس شروع ہوا اور ویسا ہی لوٹ جائے گا جیسا شروع ہوا تھا. تو اجنبیوں یعنی نامانوس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اسلام اجنبی شروع ہوا اور ویسا ہی لوٹ جائے گا جیسا شروع ہوا تھا. تو اجنبیوں یعنی نامانوس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. کہا گیا وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے بگڑتے وقت صالح رہیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے، کہا گیا اجنبی وہ نامانوس کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا صالح لوگ جو بہت بروں میں تھوڑے ہوں گے اور جو ان کی پیروی کریں گے ان کے مقابل ان کے نافرمان زیادہ ہوں گے. وہ بات واضح طور پر جس میں کوئی شک نہیں پوری ہوئی جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. واقعی اسلام اجنبی و نامانوس شروع ہوا، پھر غالب اور بلند ہوا. اس کے ماننے والے صاحب شوکت ہوئے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. پھر اس کی اجنبیت ایک بار پھر واپس آئی اور یہ اجنبیت شدید ہوئی اور اس کے مظاہر کھل کر جلوہ گر ہوئے. اللہ کے بندو، یہ اجنبیت لوگوں پر شکوک و شبہات اور خواہش پرستی کے آنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شیطان کا مکر مستحکم ہو گیا. زیادہ تر لوگوں نے اس کی پیروی کی. یوں فتنے اور آزمائشیں بڑی ہو گئیں، حالات بدل گئے اور معاملات ملتبس ہو گئے. لیکن اس کے باوجود فتنوں سے نجات و گلو خلاصی کی راہ معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تاریک راتوں کے حصوں کی مانند فتنوں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی طرف تیز لپکو کہ آدمی صبح حالت میں ایمان میں کرے گا اور شام حالت کفر میں، یا پھر شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا. دنیا کے سامان کے عوض اپنا دین بیچے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلمانوں کو اجنبیت سے آزمائے جانے کی عظیم حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھے سے برے کو الگ کیا جائے، سچے کو جھوٹے سے جانا جائے، اور مومن کو منافق سے واضح کیا جائے، اور اس سے دعوے داران اور اہل باطل گر جائیں اور اہل حق ثابت قدم ہوں. اللہ کا فرمان ہے، جس حال میں تم ہو اسی پر ایمان والوں کو اللہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. اللہ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. غربا یعنی اجنبی و نامانوس لوگوں کی زندگی اچھی ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں. وہ اس عظیم بشارت کو پانے والے ہیں جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے دی ہے. تو خوشخبری ہو غربا یعنی نامانوس لوگوں کے لیے، تو خوشخبری ہو غربا کے لیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب اسلام اجنبی ہو جائے تو اسلام کو مضبوط تھامنے والا برائی میں ہو، بلکہ وہ لوگوں میں سب سے خوش بخت ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اخیر میں ہے،
غربا کے لیے یعنی نامانوس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور توبہ طیب سے بنا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ وہ سابقین اولین کے جنس میں سے ہوگا جنہوں نے دین کی تب پیروی کی جب دین اجنبی تھا، اور وہ سب سے خوشبخت لوگ تھے۔ اور جب مددگار کم ہو جائیں اور کوئی معاون نہ ملے، تب مصلح غربا کا وقت آتا ہے جو اللہ کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں کوئی معید نہیں ملتا، نہ کوئی مددگار، بلکہ رکاوٹیں اور دشمنی ملتی ہے۔ جب حالت ایسی ہوتی ہے تو ان کا اجر بڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بھائیو، ان غربا یعنی نامانوس لوگوں کی خاص صفات ہیں جو ان کے تفوق، خیریت، اپنے عقیدے پر ثابت قدمی، بلند ہمتی اور مضبوط قوت ارادی پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کے وہ اوصاف جو غربت سے متعلق وارد احادیث سے مستفاد ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ سنت کو اس وقت مضبوط پکڑتے ہیں جب لوگ اس سے بے توجہی اور بے اعتنائی برتتے ہیں، اور اس کے بالمقابل لوگوں کی ایجاد کردہ نئی نئی چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل آگ کے انگاروں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ مخلوقوں کے بیچ اجنبیت کی وجہ سے لوگ انہیں صاحبان شذوذ و بدعت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوط پکڑتے ہیں اور اس پر ثابت قدم ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ان کا اجر دو گنا کرنے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں اپنے دین کو پکڑنے والا آگ کے انگاروں کو پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ اسی ترمذی نے روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پیچھے ایسے ایام آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا آگ کے انگاروں کو پکڑنے جیسا ہوگا۔ ان میں کام کرنے والوں کا اجر 50 لوگوں کے عمل کی طرح ہوگا جو تمہاری طرح عمل کریں۔ ان میں کام کرنے والوں کا اجر 50 لوگوں کے عمل کی طرح ہوگا جو تمہاری طرح عمل کریں۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، 50 لوگوں کے اجر کے برابر ہم میں سے یا ان میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تم میں سے 50 لوگوں کے اجر کے مثل۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان کے ان اوصاف میں سے جن کی صراحت حدیث میں آئی ہے، یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بگاڑ کے وقت اپنی اصلاح کریں گے، حق کو لازم پکڑیں گے اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ اور اس کے دین کی فرما برداری پر ثابت قدم رہیں گے۔ اسی طرح وہ دین و سنت کے ان حصوں کی اصلاح کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا، اور زمین میں فساد پھیلانے سے روکیں گے۔ یہ ہر زمانے اور ہر جگہ میں غربا یعنی اجنبیت سے متصف لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوا ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گنہگار تھے۔ لوگوں کا حق قبول نہ کرنا انہیں اپنے کردار کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ نے کہا، مومن کا اپنے رب کے حکم کو بجا لانا اس کے لیے کسی دوست کو باقی نہیں رکھتا۔ اللہ کی قسم، ہم انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور اس پر فاسقوں کی انہیں مدد حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ پر بڑے بڑے گناہوں کی تہمت باندھی، اور اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اس بات سے نہیں روکتی کہ اللہ کے لیے حق کو قائم کروں۔ مسلمانوں، احادیث میں وارد غربا کے اوصاف ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ صرف نیک لوگ نہیں ہیں بلکہ مصلحین ہیں، جو صاحبان بصیرت، غیرت، دعوت اور اصلاح ہیں۔ یہ وہ نہیں ہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے آپ سے مطلب رکھتے ہیں، یا نا امیدی اور صورتحال کو تسلیم کرنے کی وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، بلکہ یہ ان چنیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کی ہے۔ جو لوگوں سے ملتا ہے اور اس کی اذیت پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے اچھا ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی اذیت برداشت نہیں کرتا۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وہ گمراہوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان کی اذیت پر صبر کرتے ہیں۔ غربت والی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی غربت کے وقت اہل حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصلاح سے متعلق اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام کے احکام کے بیان، اس کی دعوت، فضائل کی اشاعت، رذائل کے انسداد، سنت کا دفاع اور بدعات و محدثات سے ڈرانے میں مزید سرگرم ہو جائیں۔ پوری طرح کمر کس لیں، دعوت پر ثابت قدم رہیں، اس پر صبر کریں، اور اللہ کے پاس جو ثواب ہے اس کی امید رکھیں۔
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس پر قائم رہے یہاں تک کہ لوگوں کے بگاڑ کے وقت وہ خود صالحین میں سے ہوں اور ان چیزوں کے لیے مصلح ہوں جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہو۔ اللہ کا فرمان ہے آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظالم سے ہلاک کر دے، ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اور جب زینب بنت جحش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ عذاب کے نازل ہونے اور ہلاکت کے آنے کے بیچ رکاوٹ بننے اور حائل ہونے والی چیز اصلاح ہے، صرف ذاتی صالحیت نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان خود صالح ہو اور دوسروں کے لیے مصلح ہو۔ الحمدللہ امت اب بھی خیر پر قائم ہے، ہر چند کے حالات بدل گئے ہیں اور اختلاف زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو راہ راست پر گامزن ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے مہنگا و سستا سب کی قربانی دے رہے ہیں۔ ان کا شعار یہ ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر اسلام کے لیے کون ہوگا۔ وہ انتظار نہیں کرتے کہ دین کی سربلندی کے لیے دوسرے کھڑے ہوں تو ہم بھی کھڑے ہوں، اور نہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ انہیں کوئی کہے کہ آپ اپنی امت اور دعوت کے لیے پیش قدمی کیجیے، بلکہ وہ خود آگے بڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے امین ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کو اس دین حق اور ہدایت پر لوٹانے کے سلسلے میں جواب دہ ہیں جس پر وہ پہلے قائم تھے۔ اللہ کے بندو، اکثر لوگ غربت، فتن اور حالات کے بدلنے سے متعلق احادیث جیسے یہ حدیث ہر سال کے بعد والا سال اس سے زیادہ برا ہوگا، اور یہ حدیث بلا شبہ تم میں سے جو جیے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ ان حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس بات کی تبریر ہیں کہ امت کمزوری، ذلت اور بے وقتی میں پڑی رہے اور مسلمان ذلت و خواری، شکست و ریخت اور ناکامی و نامرادی پر باقی رہیں، اور ان سے یہ بات اوجھل رہ گئی یا پھر وہ بھول گئے کہ بہت سی دوسری حدیثیں ہیں جو امت کی قوت، اس کے قائدانہ کردار اور شاندار مستقبل پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا خیر ہے یا آخر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، اس کا ساتھ چھوڑنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اسی پر باقی ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس امت کو بلندی، رفعت دین، نصرت اور تمکین فی الارض کی بشارت دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر اس امت کے لیے ایسے فرد پیدا کرے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ نصوص ان گزشتہ نصوص کو مکمل کرنے والی اور ان کی وضاحت کرنے والی ہیں، اور بحمدللہ ان کے بیچ آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ مسلمانوں، امت کو جو بحران، کمزوری اور مصیبتیں لاحق ہیں اور جن آزمائشوں، شکستوں اور ابتلا سے امت گزر رہی ہے، وہ صرف تذکیر اور تنبیہ ہی ہیں تاکہ امت اپنے خواب سے بیدار ہو اور لوگ اپنی نیند اور غفلت سے جگ جائیں، تاکہ لوگ اپنی نیند اور غفلت سے جگ جائیں، کیونکہ یہ بابرکت امت کبھی بیمار تو پڑ سکتی ہے، کبھی کمزور تو پڑ سکتی ہے، اس کے حالات دیگر گوں تو ہو سکتے ہیں، فتنوں کی آندھی اسے بہا تو سکتی ہے اور اس کا بحران شدید تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں امت کا حال ہے، لیکن ان تمام کے باوجود امت نہ تو مر سکتی ہے اور نہ مٹ سکتی ہے، بلکہ وہ ویسی ہی رہے گی جیسا کہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ سب سے بہتر امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یہ زمین کی تمام امتوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور زیادہ صالح امت ہے، کیونکہ یہ عالمی پیغام کی حامل ہے، یہ سب سے زیادہ یہ سب کو نفع پہنچاتی ہے، چاہے وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، اس کی افضلیت کی مقدار غیروں تک رفع رسانی کی مقدار سے مربوط ہے۔ دینی بھائیوں، اس امت کے دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مدینے میں موجود مومنوں کو اس طرح گھیر لیا جس طرح کنگن کلائی کو گھیرے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق کھودنے نکلے
اور اس صورتحال میں آپ ان سے فارس اور روم کے خزانوں کا وعدہ کر رہے تھے۔ مومنوں نے ان خوشخبریوں کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا اور بحران کی سنگینی، شدت اور تنگی کے باوجود انہوں نے فعل نیک لیا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، اور اللہ نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی یعنی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ یہ امت مرحومہ رکاوٹوں کو پار کرتی ہوئی اپنے سفر پر گامزن رہی، اور اللہ کے فضل سے امت کے لیے وہ ساری شوکتیں اور فتوحات خلفائے راشدین اور ان کے بعد بنی امیہ اور بنی عباسیہ میں پوری ہوئی، یہاں تک کہ منگولی مصیبت آئی۔ بغداد میں جو عظیم مصیبت نازل ہوئی وہ تاریخ میں مسلمانوں پر نازل ہونے والی سب سے بڑی آفت اور خونریزی تھی، یہاں تک کہ بغداد کی گلیوں سے خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ علماء مقتول کی تعداد کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا، بعض نے ان کی تعداد 8 لاکھ تک پہنچائی۔ لوگوں میں احساس نامرادی پھیل گیا، انہوں نے یہ سوچا کہ توحید کا پرچم سرنگوں ہو گیا اور اسلام کی شوکت ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی کہ اس کے بعد عالم اسلام پھر سے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ امت کا زندہ دل دھڑکنے لگا، اس کی متحرک روح حرکت کرنے لگی، اس کی سچی عظمت بیدار ہو گئی، اب کمزوری قوت میں بدلنے لگی اور ذلت عزت میں تبدیل ہو گئی، تاکہ بت پرست تاتاریوں کی شوکت توڑے اور اس چھائے ہوئے عقیدے کو غلط ثابت کرے کہ تاتاری فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تاتاری پھیلاؤ سمٹ گیا، اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اور تاتار کے ملک کے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کے چند سالوں بعد صلیبی حملے لوٹ آئے، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، ملک شام میں کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، قتل کیا اور قیدی بنایا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کچھ ہی سال بعد اللہ نے اپنے فضل سے صلاح الدین ایوبی جیسے قائد کو پیدا کر دیا اور ساری چیزیں اپنی جگہ لوٹ گئیں، مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت ہوئی اور گناہگار دشمن شکست کھا گیا۔ جس چیز کو تاریخ ثابت کرتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں خواب و جمود کے عرصے آئے ہیں جن کے بعد مجدد حکمرانوں اور مصلح علماء کے ظہور سے تحریک، تجدید اور ترقی کے زمانے آئے ہیں۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے اور توبہ کیجیے، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے امانت پوری کر دی، امت کی کو نصرت سے نوازا اور ان کے دوستوں اور ساتھیوں پر درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اور اس کی شوکت کی ضمانت لی ہے تاکہ اس کی حجت بندوں پر قائم رہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، ترجمہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ اور یہ شوکت و غلبہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام زمانوں کے لیے ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹی گئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اس دین میں لگاتار شجر لگا رہا ہے جنہیں وہ اپنی اطاعت میں استعمال کرے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین محفوظ ہے، چاہے حق کے نقوش کتنے ہی مٹ جائیں اور سنت کے نشانات کتنے ہی ختم ہو جائیں، اور یہ کہ کبھی کبھار غربت واقع ہوتی ہے پھر ظاہر ہو جاتی ہے، اور دین قوت، نشاط اور پھیلاؤ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ان اور ان جیسے نصوص کا کام یہ ہے کہ یہ دلوں میں امید پیدا کریں، ان روحوں میں امید و بیم کے بیج بوئے جنہیں مسلمانوں پر نازل مصائب نے درد میں مبتلا کر دیا ہے اور جن پر یاس و قنوط چھا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خوشخبریاں ہیں جو دلوں میں یقین کو ثابت کرتی ہیں اور دین کی خاطر مزید عمل کرنے پر حوصلوں کو مہمیز کرتی ہیں۔ اس عظیم دین کے فجر کی روشن ہونے کے وقت سے اسے کھڑنے ان اور ان جیسے نصوص کا کام یہ ہے کہ یہ دلوں میں امید پیدا کریں، ان روحوں میں امید و بیم کے بیج بوئے جنہیں درد میں مبتلا کر دیا ہے مسلمانوں پر نازل ہونے والے مصائب نے اور جن پر یاس و قنوط چھا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خوشخبریاں ہیں جو دلوں میں یقین کو ثابت کرتی ہیں اور دین کی خاطر مزید عمل کرنے پر حوصلوں کو مہمیز کرتی ہیں۔ اس عظیم دین کی فجر کے روشن ہونے کے وقت سے اسے ختم کرنے کی جتنی سازشیں تاریخ نے اس کے خلاف دیکھی ہیں، وہ ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی دوسرا دین یا دوسری ملت ملیا میٹ کیے جانے، دور کیے جانے اور بگاڑے جانے کی کوششوں سے دوچار نہیں ہوئی ہے۔ ان تمام کے باوجود اللہ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین پھیلتا ہی جا رہا ہے اور اس کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہی دین فطرت ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اسلام کے دشمن چاہے اسلام سے لڑنے اور اس کے نشانات کو مٹانے، اس کے راستے سے روکنے اور اس کے ماننے والوں کو ایذا پہنچانے کی جتنی کوششیں صرف کر لیں، لیکن کبھی بھی اس کا کردار رکنے والا نہیں۔ اس کا نور ظاہر ہو کر رہے گا، اس کی تاثیر پھیل کر رہے گی، اور یہ دین تب تک باقی رہے گا جب تک رات و دن باقی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات و دن کی رسائی ہے۔ اللہ کسی اینٹ یا پھوس کے مکان کو نہ چھوڑے گا مگر عزت دار کی عزت اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ اس دین کو اس میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ عزت ایسی جس سے اللہ اسلام کو عزیز کرے گا اور ذلت ایسی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کرے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس لیے اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس پر یقین رہیے، آپ اس پہ یقین پر رہیے کہ اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا اور اس کا دین کامیاب ہوگا اور اس کی اجنبیت و غربت زائل ہوگی۔ بنا پر اللہ کے دین کو قائم کیجیے، اسے مضبوطی سے تھامیے اور اس کے مددگاروں میں سے ہو جائیے۔ اے حق کے دائیوں، اپنے معاشرے کی اصلاح، حق کی دعوت اور حکمت موعظت حسنہ سے لوگوں کو ان کے دین سے آگاہ کرنے کی مزید کوشش کیجیے۔ اے مصلحو اور اے مربی حضرات، نئی نسل کی فکر کیجیے، انہیں توحید کے صحیح عقائد سکھائیے، اس کا صحیح منہج سکھائیے، انہیں باطل اعتقادات، منحرف تصورات، گمراہ مناہج اور گمراہ افکار سے ڈرائیے اور انہیں اسلام کے فضائل کی طرف دعوت دیجیے اور رذائل اور گناہوں سے ڈرائیے۔ اے اسلام کے جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں، اپنے دین پر نازاں رہیے، اس کی وسطیت و اعتدال پر قائم تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس سے دور مت ہوئیے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار مت کیجئے کہ آپ اس کی غربت و اجنبیت کے سبب بن جائیں۔ اے مسلمان خواتین، اسلام میں اپنے بلند مقام کا شعور رکھیے، اس کی نرم تعلیمات کو مضبوط پکڑیے، اس کے آداب سے خود کو زینت بخشیے، تربیت و اسلام میں اپنا کردار ادا کیجئے اور شہوت رانی وہ گمراہی کے دائیوں سے بچیے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہر باپ، ماں، مربی، معلم، نگہبان اور امین اپنے ذمہ کا کردار ادا کرے اور جو امانت اس کی گردن میں ہے اسے ادا کرے، تو ہم جو تبدیلی و مخالفت دیکھتے ہیں، کیا وہ تبدیلی و مخالفت نظر آئے گی؟ کیا ہم میں سے ہر ایک انسان نے اپنا کردار ادا کیا ہے جو اللہ کے سامنے اس کو بری ذمہ کر سکے؟ کیونکہ ہر انسان اپنے نفس کا محتسب ہے اور ہر انسان کو اپنے نفس کے بارے میں ٹھیک سے پتا ہے اور اللہ ہی تک پہنچنا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں، تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کی ذریات پر، ازواج پر، جیسا کہ تو نے ان میں برکت دے، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ذریت میں برکت دی۔
बिलाशुबा तो काबिल तारीफ है। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। अल्लाह कुफ्र को जलील कर। अल्लाह के दीन के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के घरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो तुम्हारे ईमान वाले बंदों को छोड़ते हैं अल्लाह तू उन्हें रुसवा कर। अल्लाह हमारी विलायत उनको दीजिए जो आपसे डरते हो, हुक्मरान उनको बनाइए जो आपका खौफ रखते हो। अल्लाह आप उन्हें इस बात की तौफीक दीजिए जो आप चाहते हो, जो आपकी मंशा के मुताबिक हो। अल्लाह मुसलमानों के दिलों में उल्फत डालिए। अल्लाह उन्हें इस्लाम के रास्ते की हिदायत दीजिए। अल्लाह हक पे उनको मुत्तहिद कर दीजिए। अल्लाह उनकी मदद कीजिए आप अपने दुश्मन और उनके दुश्मन के खिलाफ। अल्लाह मुसलमानों में जो कमजोर है उनकी मदद कीजिए। तेरी राह में जिहाद करने वालों की मदद कीजिए। अल्लाह शाम में हमारे भाइयों से मुसीबत दूर कीजिए। अल्लाह हर जगह अल्लाह उनसे परेशानी को, सरकशी को दूर कीजिए। अल्लाह उनकी हर परेशानी से कुशादगी निकाल दीजिए। अल्लाह उनके लिए आफियत की राह खोल दीजिए। अल्लाह उन पे सकीनत नाजिल कर दीजिए। अल्लाह मरीजों को शिफा दीजिए। मरे हुए लोगों पे रहम कीजिए। अल्लाह और दुश्मनों को पकड़ लीजिए। अल्लाह दुश्मनों पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दीजिए जो उन्हें बदतरीन अजाब से दो चार करें। अल्लाह मुसलमानों की मदद कीजिए। और आखिरी दुआ यह है कि सारी तारीफें अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان اللهم ارفع الظلم والطغيان عنهم اللهم اكشف كربتهم اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأنزل السكينة عليهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم اللهم أنزل عذابك الشديد وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على من عاداهم اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.